हेलो एवरीवन, दिस इज शाकिर वंस अगेन फ्रॉम ट्रेवल विद शाकिर खटक। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो यूएसए का, कनाडा का और शेंजन कंट्रीज़ का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कहाँ से अप्लाई करने चाहिए। आया पाकिस्तान से अप्लाई करें तो इजीली मिल जाएगा, या किसी कंट्री से अप्लाई करें तो इजीली मिल जाएगा। पाकिस्तानियों की ज़्यादातर तादाद जो है वर्क वीज़ा पे वो गल्फ़ कंट्रीज़ में है। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये क्वेश्चन मैंने देखा है। लोग पूछ रहे होते हैं कि आया हम पाकिस्तान से अप्लाई करें या फिर बाहर किसी कंट्री से अप्लाई करें तो हमें वीज़ा इजीली मिल जाएगा। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। जी हाँ, पाकिस्तान की बनिस्बत गल्फ़ कंट्रीज से यूएसए, कनाडा और शेंजन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा अप्रूवल रेशो जो है वो बहुत अच्छा है, बशर्ते ये कि आपकी प्रोफाइल रियल हो और अच्छी हो। यहाँ पे मैं गल्फ़ कंट्रीज़ की बात इसलिए करूँगा क्योंकि पाकिस्तानियों की ज़्यादातर तादाद जो है वर्क वीज़ाज़ पे वो गल्फ़ कंट्रीज़ में आबाद है। अच्छी प्रोफाइल के लिए डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करने होते हैं, जैसे आपकी इनकम हो गई, आपकी जॉब पोजीशन हो गई, आपकी जॉब कंसिस्टेंसी हो गई, आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हुए कितना टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं रियल प्रोफाइल की क्यों बात कर रहा हूँ, होता क्या है कि कुछ हमारे पाकिस्तानी मासूम भाई जो हैं वो कुछ एजेंट्स के हाथों जो है ना चढ़ जाते हैं, उनके हाथों लुट जाते हैं। एजेंट उनको बोलता है कि उनसे बात होती है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, कभी कभी 80 80 लाख में भी बात हो जाती है कि हम आपको यूई या सऊदी अरेबिया, कतर से हम आपको आगे भिजवाएंगे यूएसए या कनाडा या फिर शेंजन कंट्रीज़ में। उनको बोलते हैं कि हम आपका पहले आज़ाद वीज़ा आपको लेके देंगे इन कंट्रीज़ का, जीसीसी कंट्रीज़ का, और वहाँ पे आप 6 महीने 8 महीने काम करो। हम आपका प्रोफेशन जो है वो उसमें वीज़ा में लिखवाएंगे, आपके आईडी में मैनेजर या इंजीनियर, और आपकी सैलरी हम इतनी लिखवाएंगे अपनी मर्ज़ी से। और उसके बाद आप कुछ महीने वहाँ गुजारना, 8 महीने, 6 महीने या जो है ना 9 महीने, उसके बाद हम आपका यूएसए, कनाडा या इसका शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करेंगे और 100% आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो ये सरासर झूठ होता है। जो भी बंदा या एजेंट आपको ये बोले कि 100% आपका वीज़ा अप्रूव होगा और हमारी एम्बेसी में सेटिंग है, तो उससे आपने दूर भागना है। 100% जो है वो आपका पीएम भी नहीं करवा सकता है। कैटेगरी अपने क्राइटेरिया होता है हर कंट्री का, तो उस क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा, नहीं उतरते हैं तो आपको पीएमबी वीज़ा नहीं लगवा के दे सकते। तो उससे आपने दूर भागना है। तो ये असल में होती फेक ही प्रोफाइल है, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम आज़ाद वीज़ा पे भिजवाते हैं। असल में आज़ाद वीज़ा होता नहीं, ये भी कंपनी का ही वीज़ा होता है। इसमें यूई या कतर या जो सऊदी अरेबिया आपको एजेंट भिजवा रहा है, तो उसने आपको वो वीज़ा सेल कर दिया, ठीक है, उसमें उसको प्रॉफिट हो गया। फिर आपकी 30 लाख या 40 लाख में बात हुई, उसमें से भी एडवांस ले लेता है। फिर जब आपका वीज़ा अप्लाई करता है, प्रोसेसिंग फ़ीस वो अपनी वो कर लेता है, बेसिक तो अपनी फ़ीस होती है। तो वीज़ा उसको भी पता होता है, सही है कि लगना नहीं है, बस उसने जो पैसे आपसे मारने होते हैं, एक तो ये वीज़ा आपको सेल कर दिया, बाकी जो उसने मारने होते हैं एडवांस फीस आपसे वो मार लेता है। उसको भी पता होता है कि वीज़ा वहाँ से लगना नहीं है, क्योंकि वो प्रोफाइल ही आपकी फ़ेक होती है। फेक इसलिए होती है कि वो क्या करते हैं कि कुछ लोगों ने छोटी कंपनीज खोली होती हैं इन कंट्रीज़ में, जीसीसी कंट्रीज़ में, तो उनके पास असल में काम नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, अभी लेट सपोज एक बंदे ने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली है, तो उसको फिर डिफरेंट वीज़ा उसके मुताबिक मिल जाते हैं। उसके जिस तरह मैनेजर का, इंजीनियर का, फोरमैन, सुपरवाइज़र, लेबर, ड्राइवर्स का, तो वो डिफरेंट वीज़ाज मिल जाते हैं। रियल में तो उनके पास काम होता नहीं है। वो क्या करते हैं, वो वीज़ाज लोग सेल कर देते हैं 8,000, 10,000, 12,000, ये जितनी भी आपकी बात हो गई। तो फिर आपको जो है ना एनओसी दे देते हैं, या फिर उन कंट्रीज में आप जाके अपने लिए काम ढूंढते रहते हैं। तो उन कंट्रीज़ के वैसे भी हालात इतने अच्छे नहीं है, मतलब कि आपको फिर काम मिले। फिर लोग जो है ना वो पैसे भी फिर वहाँ पे अलग रह के और वो खाने पीने के, रिहाइश के, वो अलग से उनके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो फिर उसमें सैलरी जो है मर्जी से लिखवा देते हैं। लेट सपोज उसने पोजीशन लिखवा दी इंजीनियर या मैनेजर या सुपरवाइज़र, सैलरी 10-12 हज़ार लिख देते हैं। तो आपने अगर लेट सपोज 10,000 सैलरी लिखवा दी है, 10,000 आप वहाँ पे रखेंगे उस कंपनी के पास। फिर वो हर महीने आपकी इसमें डालेगा, आपके अकाउंट में सैलरी जो है, फिर खुद ही निकालेगा, फिर डालेगा, फिर निकालेगा। फिर जो है वो आपको बोलेंगे 6 या 8 महीने के बाद हम आपका भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो भी लोग जीसीसी कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं,
تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کنٹریز میں جب آپ جاب کرتے ہیں، جب تک آپ کارپوریٹ پوزیشن پہ نہیں ہے، جس طرح نارمل پوزیشن پہ، تو 1 سال بعد آپ کو چھٹی، نارمل جو لیو ہوتی ہے وہ آپ کو 1 سال بعد اترائز ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کو مطلب لیو ہوتی ہی نہیں ہے. ایمرجنسی لیو وہ تو ایمرجنسی کے لیے ہے نا، وہ تو گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے نا کہ آپ وزٹ ویزا اپلائی کریں. تو سب سے پہلے تو یہ آپ نے جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آپ مطلب کون سے جو ہے نا رول کے مطابق وہ 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد آپ کا جو ہے نا وزٹ ویزا اپلائی کر رہا ہے یو ایس اے، کینیڈا یا شینجن کنٹریز کا. سب سے پہلے تو وہ ادھر ہی آپ نے آپ کی پروفائل اس نے خراب کر دی. آپ کا جو ہے وہ ریڈ فلیگ ہو گیا. ریڈ فلیگ ایسا ہو گیا کہ جب آپ کی اپلیکیشن ایمبیسی کے پاس جاتی ہے، ہاں بھائی اس کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، تو اس کو تو ابھی 1 سال جب نہیں ہوئے، ان کو آٹومیٹک پتہ ہوتا ہے کہ چھٹی اترائز نہیں ہوئی اور ابھی یہ 6 مہینے بعد مطلب وہاں پہ وزٹ پہ جانا چاہ رہا ہے. تو ان کو ادھر ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے فیک پروفائل ہے. پھر جب وہ کمپنی کا ریکارڈ، کیونکہ وہ جیسے آپ کسی بھی ان کنٹریز میں یو ایس اے، کینیڈا میں جب آپ وزٹ ویزا کے لیے کسی بھی ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ جیسے آپ کا سی این اے سی یا پھر پاسپورٹ نمبر مارتے ہیں تو آپ کا سارا ڈیٹا ان کے پاس آ جاتا ہے. آپ اگر آپ یو ای میں ہیں کہ اس میں قطر میں، تو پھر کہاں کام کر رہے ہیں اس کمپنیز کی بھی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے کس ٹائپ کی ان کے پاس بزنس ہے یا نہیں ہے. تو وہ سارا کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی ایک قسم کی فیک پروفائل ہو جاتی ہے، کیونکہ ریئل میں تو آپ کو بھی پتہ ہے آپ کی جاب نہیں ہے وہ. آپ جو ہے آپ نے پوزیشن وہ لکھوائی ہے اور آپ جو ہے کہیں باہر جاب کر رہے ہیں یا آپ مطلب کر بھی نہیں رہے ہیں جاب. اصل میں تو اس کمپنی میں جاب نہیں ہوتی، بس ویسے آپ کے ہی پیسے آپ کو ڈال رہے ہو نکال رہے ہوتے ہیں، ڈال رہے ہو نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی فیک پروفائل ہوتی ہے. یہ بہت ایزیلی جو ہے نا وہاں پہ پکڑی جاتی ہے. ایمبیسی والے بہت ایزیلی وہ کر لیتے ہیں اور آپ کا ویزا جو ریفیوز ہو جاتا ہے. پھر آپ جتنے بھی مرتبہ اپلائی کرتے رہو آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا رہے گا. تو آپ نے ایسے ایجنٹ سے بچنا ہے. آپ نے اگر ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ان کنٹریز سے ویزا جو ہے ایزیلی مطلب ہوتا ہے بنسبت پاکستان، کافی یہاں پہ وہ ہے. لیکن اگر آپ کی پروفائل ریئل ہے، آپ کی جاب ریئل ہے، آپ کیا کریں مطلب آپ نے اگر جانا ہی ہے تو آپ کو مطلب تھوڑا سا صبر دکھانا پڑے گا. آپ ان کنٹریز میں موو ہو جائیں، جی سی سی کنٹریز میں. آپ جاب شروع میں چاہے جاب اتنی اچھی نہیں ہو، لیکن پھر بھی اس کے بعد آپ جو ہے نا کوشش کریں وہاں پہ کام وغیرہ کریں، ایکسپیرینس کریں، تھوڑی اپنی پروفائل اچھی کریں، اچھی جاب کے لیے پھر اپلائی کریں. اور آپ کی جب 2 3 4 سال آپ وہاں پہ گزاریں تو آپ کا ریکارڈ بن جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ، آپ کی جاب بھی اچھی ہو جاتی ہے، سیلری بھی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی پروفائل بھی اچھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے اتنے ٹائم سے جاب کر رہا ہے، ان کمپنیز میں اس نے جاب کیا ہے. اس کے بعد آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہاں سے آپ کے اپروول کے. تو آپ جو ہے نا اس طرح کے فیک پروفائل سے بچیں. یہ بہت سارے مطلب ہمارے میں دیکھتے رہتا ہوں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ لوگ مطلب یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کویسچن جو ہیں کہ ہم وہاں سے اپلائی کریں یا پاکستان سے. وہاں سے اپلائی کریں لیکن فیک پروفائل سے بچیں، ان ایجنٹ سے بچیں. جو ہے نا آپ جائیں اچھی مطلب ریئل جاب پہ جائیں آپ وہاں پہ یا جس طرح بھی آپ، لیکن آپ وہاں پہ ریئل جاب کریں، مطلب کچھ ٹائم گزاریں. 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یا 9 مہینے بعد آپ کو ویزا نہیں ملنے والا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے نا اپلائی کریں، آپ کے چانسز جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں. ایک مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں خود اپلائی کریں، بجائے اس کی کہ آپ ایجنٹس کے پیچھے بھاگیں، ان سے آپ پروفائل بنواتے رہیں یا ان سے اپلائی کراتے رہیں. کچھ ایجنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ ہیک بھی کر لیتے ہیں. ہیک اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کرایا تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کا پاسورڈ تک شیئر نہیں کرتے ہیں. کچھ کیسز میں تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، پاسورڈ تو دور کی بات، جو آپ کا فارم جب آپ فل کر دیتے ہیں یو ایس اے کینیڈا کے لیے، تو وہ فارم بعد میں آپ کینیڈا کا تو ہے آپ کا آن لائن بھی اویلیبل ہوتا ہے، وہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ بھی آپ نے فارم میں فل کیا ہے، سبمٹ کیا ہے. اور یو ایس اے کا یہ جب آپ سبمٹ کر لیتے ہیں تو وہ فارم آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس ریکارڈ کے لیے رکھتے ہیں کہ کیا آپ نے اس میں فل کیا ہے. تو وہ تک جو ہے نا اپنے کلائنٹس کو نہیں دیتے ہیں. یہ ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے ہیں. تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے پھر؟ ایسے ایجنٹ کا آپ سے پیسے بھی لوٹ لیتے ہیں. تو وہ آپ کی پروفائل ایک قسم کی ہیک ہو گیا. آپ کے پاس پاسورڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہے، فارم تک آپ کے پاس شیئر نہیں کر رہا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے اس میں؟ تو ایسے کیسز میں نے خود دیکھے ہیں اپنے مطلب کچھ لوگوں نے مجھے اس طرح اپروچ کی ہے. تو ایسے ایجنٹ سے آپ نے دور بھاگنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پہلے
کہ جو بھی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ یا بندہ آپ کو بولے کہ 100% لگوا کے دیں گے، اس سے آپ نے دور بھاگنا ہے. وہ جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے. اس میں پھر مطلب لو آپ کی اگر بہت لو پروفائل ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا آپ پروفائل اپنی اچھی کریں. لو پروفائل میں کچھ لوگ بہت کم ایجوکیٹڈ یا پھر ان ایجوکیٹڈ، مطلب چھوٹی موٹی جاب ہوتی ہے، پھر سپنے ہوتے ہیں سب کے ہوتے ہیں مطلب کہ، تو وہ بھی پھر جو ہے نا ان ایجنٹس کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں بس کہ ہم نے جانا ہے یورپ جانا ہے، ہم نے امریکہ جانا ہے، کینیڈا جانا ہے. تو وہ جو ہے نا لٹ جاتے ہیں آپ کا. وہ آپ نے کچھ لوگ ادھار لے کے یا پھر جو ہے نا جمع پونجی کچھ کی ہوتی ہے اور ان کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جب تک آپ کی پروفائل اچھی نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں مت چڑھیں. آپ جو ہے نا کچھ ورک آؤٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کریں. پھر جن لوگوں کی مطلب بزنسز ہیں، اچھے بزنس ہیں پاکستان سے بھی ہوتا ہے، اچھی جاب ہے پاکستان سے بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان سے جو ہے نا اپروو نہیں، تھوڑے سے اپروول ریشو کم ہے، لیکن یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہوتا ہے. ہاں پروفائل آپ کی اچھی ہونی چاہیے. مطلب کچھ لوگ جو بزنس مین ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ ایسا کریں کہ تھوڑی پروفائل آپ اس طرح بنائیں کہ آپ پہلے جو ہے نا کچھ کنٹریز جو ہیں وزٹ کر لیں. میرا یہ اپنا پرسنل وہ ہے. کچھ لوگ شاید ڈائریکٹ لگے ہوں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا مطلب وزٹ کر لیں جیسے ٹرکی، آذربائیجان، آرمینیا، ملیشیا اور ان کنٹریز میں، مطلب 2-3 کنٹریز میں آپ چلے جائیں. اس کے بعد پھر آپ ویٹ کریں 1 سال تک، تب اپلائی کریں تو آپ کا بھی ویزا جو ہے نا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس میں ابھی بزنس تو آپ کا ہوتا ہے لیکن مطلب گزارے والا بزنس ہوتا ہے. بہت زیادہ آپ ملینئر تو ہے نہیں، یا آپ جو ہے نا لاکھ پتی کروڑ پتی تو آپ ہے نہیں کہ آپ جو ہے نا فرسٹ ٹائم جو ہے بغیر ٹریول ہسٹری کے جو ہے نا اپلائی کریں اور آپ جو ہے نا وہ ہو جائے. ٹریول ہسٹری جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ پلس پوائنٹ ہے، ضروری نہیں لیکن پلس پوائنٹ ہے. پلس پوائنٹ اب اس طرح کی آپ کی ایک مطلب نارمل پروفائل ہے، نارمل بزنس ہے آپ کا، گزارے والا بزنس ہے، تو اس میں آپ یہی کریں کہ آپ جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا 1-2 کنٹریز وزٹ کر لیں جیسے ٹرکی، آذربائیجان یا پھر ملیشیا. اس کے بعد تھوڑا 1 سال تک ویٹ کریں. فوراً اپلائی نہیں کرنا، 3-4 یا 6 مہینے آپ اپلائی مت کریں. تقریباً کم از کم 9 مہینے یا 1 سال اگر ہے تو بہت اچھا ہے. اس کے بعد آپ ان کنٹریز کا جو ہے نا اپلائی کریں تو آپ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں.